المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 13th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم مقدمہ منطقیہ پڑھ رہے تھے جو مصنف نے اس کتاب میں منشن کیا ہے، جس میں مصنف نے علم کی تعریف، جہل کی تعریف، نظر، استدلال، دلیل وغیرہ کی تعریف بیان کی۔ اب ہمارا رہ گیا تھا اس میں والظن۔ مصنف کہہ رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے مصنف نے کہا علم ادراک ہے، لیکن علم جازم ادراک ہے، لیکن اب ادراک غیر جازم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ غیر جازم ادراک جو ہیں یہ ایک ہی درجے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے مختلف درجات ہوں گے۔ غیر جازم جو ادراک ہوگا وہ ایک ہی قسم کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے درجات ہوں گے۔ انہی درجات کو بیان کرتے ہوئے مصنف فرما رہے ہیں وَالظَّنُّ تجویز امرین احدہما اظہر من الآخر۔ اب اس غیر جازم ادراک میں مصنف نے ظن اور شک بیان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں الظن تجویز امرین احدہما اظہر من الآخر۔ ظن جو ہیں وہ ہے تجویز امرین احدہما اظہر من الآخر، کہ انسان کو کسی شے کے بارے میں، کسی فعل کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں دو احتمالات ہو، اس کے ذہن میں دو احتمالات ہوں، دو خیالات ہوں، لیکن احدہما اظہر من الآخر، ایک دوسرے سے زیادہ راجح ہو، ایک دوسرے سے زیادہ راجح ہو۔ فالراجح ظن، راجح جو احتمال ہوگا اس کے ذہن میں اسے ظن کہیں گے، اور مرجوح جو ہوگا والمرجوح وہم، اسے وہم کہیں گے۔ یعنی کسی شے کے بارے میں اس کے دو احتمالات ہیں، مثلا 60-40، 70-30 مثلا ایسے ہوگا۔ جو احتمال 70 یا 80% ہوگا اسے کیا ہم کہیں گے؟ اسے ظن کہیں گے۔ اور اب جو مرجوح ہوگا 20 یا 30% جو ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ اسے وہم کہیں گے۔ لیکن یہ اصطلاح کن کی ہے؟ اصولیون کی اصطلاح میں ایسا ہوگا۔ جب ہم اصولیون علماء کی کتب پڑھیں گے یا اصول فقہ پڑھیں گے، جب ہم ظن لفظ پڑھیں گے یا ہم وہم لفظ پڑھیں گے تو ظن سے اس وقت کیا مراد ہوگا؟ یہی ظن راجح جسے ہم کہیں گے، ظن راجح مراد ہوگا، اور وہم سے ظن مرجوح مراد ہوگا۔ مثلا کأن یقول طفت 4 اشواط ويحتمل انها 3۔ کوئی کہے یا میں کہوں کہ میں نے طواف کے دوران 3 چکر کیے، لیکن احتمال ہے کہ میں کہوں کہ میں نے طواف کے 4 چکر کیے، لیکن احتمال ہے کہ میں نے صرف 3 ہی کیے، تو اسے شک ہے۔ لیکن کیسا شک ہے؟ اس میں 4 چکر کا ہونا زیادہ احتمال ہے، باری راجح ظن اس کا ہے کہ میں نے 4 چکر کیے، لیکن مرجوح ظن کیا ہے کہ میں نے 3 ہی کیے۔ تو یہ 4 چکر اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس احتمال کو ہم ظن راجح کہیں گے، اور اسے وہم یا ظن مرجوح کہیں گے، لیکن کن کی اصطلاح میں؟ اصولیون کی اصطلاح میں۔ والظن درجات، ظن کے درجات ہیں، اعلاها غلبۃ الظن یا الظن الغالب۔ اب جو ہم نے کہا کہ ظن، کیا ہم نے کہا کہ یہ راجح احتمال ہے، اس کے پاس 2 احتمالات ہیں، لیکن راجح احتمال کو ہم نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظن ہے۔ لیکن اس ظن کے بھی درجات ہیں۔
سب سے اعلیٰ درجہ ہے غلبۃ الظن، یا جسے ظن غالب کہتے ہیں، اور اس کا اعتبار شریعت نے کیا ہے۔ جب ممکن نہ ہو کہ کسی مسئلے پر ہمیں یقین ہو تو اس وقت ہم ظن غالب یا ظن راجح یا غلبۃ الظن پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ادلہ ہیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص کوئی روایت نقل کرے، جسے ہم اصطلاح میں علوم الحدیث میں کیا کہتے ہیں، حدیث احاد جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف ایک شخص کی روایت ہوتی ہے، صرف ایک شخص وہ روایت کرتا ہے، ہم اسے قبول کیوں کرتے ہیں؟ اسی غلبۃ الظن پر اس وقت ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ حدیث احاد ہمیں یقین کا فائدہ نہیں دیتی، کس کا فائدہ دیتی ہیں؟ ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ یا اسی طرح جب مثلا قاضی کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جھگڑا پیش آتا ہے، تو اس وقت شریعت نے کیا کہا ہے کسی معاملے میں؟ مثلا 2 گواہ اس میں چاہیے، 2 گواہ چاہیے۔ کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کے پاس میرے 10,000 روپے ہیں، تو یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا، قاضی کیا طلب کرے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ، 2 گواہ ہوں۔ اب یہ 2 گواہ جب گواہی دیں گے، اس سے ہم پھر معاملہ نپٹائیں گے، ہم کہیں گے ہاں آپ کو آپ کو اسے 10,000 دینے پڑیں گے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ جو 2 گواہ ہیں یہ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان 2 گواہوں سے ہمیں علم یقین حاصل ہوا کہ ظن حاصل ہوا، غلبہ ظن ہمیں حاصل ہوا، نہ کہ یقین۔ یہ یقین کے درجے پر نہیں پہنچا، بلکہ یہ کیا ہے؟ غلبۃ الظن ہے۔ تو جب یقین کا حاصل ہونا ممکن نہ ہو تو اس وقت غلبہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ سہو کے بارے میں فرما رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کو شک ہو نماز میں تو آپ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، تو وہ ڈھونڈے کہ صحیح کیا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ صحیح کیا ہے۔ مثلا اگر اسے شک ہو کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی یا 3، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، وہ کیا کرے؟ وہ دیکھے کہ صحیح کیا ہے، وہ کوشش کرے۔ بس اگر اسے وہ حاصل ہو تو وہ اسی پر عمل کرے گا۔ اگر اسے غلبہ ظن ہو کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی، شک ہوا 2 پڑھی یا 3 پڑھی، لیکن غلبہ ظن کیا ہے؟ میں نے 3 رکعتیں پڑھی، وہ کیا کرے گا؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اسے 3 ہی مانے گا، پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، لیکن سلام کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا۔ تو اس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور کچھ علماء، اکثر علماء غلبہ ظن پر، نماز میں غلبہ ظن پر عمل کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن کچھ علماء مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور باقی علماء وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ثابت ہوا کہ نماز میں اگر غلبہ ظن ہو، ایک روایت میں تو واضح ہے کہ انسان یقین پر عمل کرے گا۔ مثلا اگر شک ہو کہ میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، یقین کیا ہے؟ میں نے 2 پڑھی، تو وہ کیا مانے گا؟ 2 ہی مانے گا، پھر آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اس حدیث سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ اس میں غلبہ ظن پر عمل کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے بعد غلبہ ظن پر اگر جس نے عمل کیا وہ بعد میں سجدہ سہو کرے گا، لیکن سلام کے بعد وہ 2 سجدے کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ غلبہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اور بھی ادلہ ہیں، جیسے یہی جو میں نے کہا خبر آحاد کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح گواہوں کا مسئلہ وغیرہ، اس پر ہم غلبہ ظن پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ یقین پر، کیونکہ 2 گواہ سے ہم یقین حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم ہے کہ یہ ہم یاد رکھیں۔ پھر مصنف کہتے ہیں وَالشَّكُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَالشَّكُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ۔ اب شک کیا ہے؟ کن کی اصطلاح میں؟ اصولیون کی اصطلاح میں، کہ کسی شخص اسے 2 احتمال ہوئے، کسی شے کے بارے میں اسے 2 احتمال ہوئے، اس کے ذہن میں 2 احتمالات ہیں، لیکن وہ 2 احتمالات یکساں ہیں، کوئی ایک راجح نہیں ہے بلکہ یکساں ہیں، جسے ہم کہیں گے 50-50 ہے، 50%۔ کہیں یقول لا ادری
तुफ्त, वो मसलन कहे कि मुझे मालूम नहीं तुफ्त सलासत अशवात औ अरबा, वो कहे कि मुझे मालूम नहीं कि मैंने 4 चक्कर किए या 3 चक्कर किए, और एक में उसका मतलब राजा ये नहीं है, राजा एहतिमाल कोई नहीं है, बल्कि इन ये दो एहतिमालात उसके यहाँ यकसा हैं, तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, उसूलियून के नज़दीक ये शक है। और शक है वह शक को दिद्दुल यकीन, शक यकीन की ज़िद है। ये उसूलियून की इस्तिलाह है। लेकिन फ़ुक़हा जब हम फ़ुक़हा की किताबें पढ़ेंगे, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे, तो हम ये जो ज़न है या शक है वो इसे शक के ही माने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उसूलियून उसूल फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे तो उस वक़्त ज़न की तारीफ़ क्या होगी, जो हमने ये बयान की, और शक की तारीफ़, शक से मुराद ये तारीफ़ होगी जो हमने पढ़ी। लेकिन फ़ुक़हा की कुतुब में ऐसा नहीं है, वो ज़न शक के माने में इस्तेमाल करेंगे या शक को ज़न के माने में इस्तेमाल करेंगे। उस वक़्त उसका माना क्या होगा, सिर्फ शक का ही माना होगा वो फ़ुक़हा की कुतुब में। लेकिन उसूलियून की ये इस्तिलाह है, उसूल फ़िक़्ह या उसूलियून के नज़दीक जब हम उसूलियून की कुतुब पढ़ेंगे तो उस वक़्त ज़न और शक का माना यही होगा जो हमने इस्तिलाही माना पढ़ा। अब मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह तआला अब वो असल की तरफ आते हैं, जो कि मक़सूद है वो है तारीफ़ उसूल फ़िक़्ह। उन्होंने मुक़द्दिमा मंतक़िया बयान किया, अब वो असल की तरफ लौटते हैं। वो कहते हैं व इल्म उसूल फ़िक़्ह तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाली। वो कहते हैं कि उसूल फ़िक़्ह क्या है, तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाली व कैफ़ियतुल इस्तिदलाल बिहा, व कैफ़ियतुल इस्तिदलाल बिहा। इससे पहले मुसन्निफ़ ने उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ बयान की, लेकिन किस एतबार से, पहले तरकीब के एतबार से, मुफ़रद एतबार से। पहले उन्होंने उसूल की तारीफ़ बयान की, फिर फ़िक़्ह की तारीफ़ बयान की। लेकिन मुरक्कब जो उसूल फ़िक़्ह जो मुरक्कब है उसकी तारीफ़ मुसन्निफ़ ने पहले बयान नहीं की थी। अब मुसन्निफ़ उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ बयान करते हैं। पहले उन्होंने अलग अलग उसूल की अलग तारीफ़ बयान की और फ़िक़्ह की तारीफ़ बयान की, लेकिन उसूल फ़िक़्ह मुरक्कब एज़ आलम उन्होंने उसकी तारीफ़ बयान नहीं की थी। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि इल्म उसूल फ़िक़्ह क्या है, उसूल फ़िक़्ह का इल्म क्या है। वो कहते हैं वो है उसूल फ़िक़्ह क्या है, तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाल व कैफ़ियतुल इस्तिदलाल बिहा। दो चीज़ें मुसन्निफ़ ने बयान की। एक तो है तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाल। तुरुक़ुहु, तुरुक़ तरीक़ी जमा है, यानी वल मुरादु अदिल्लतुल फ़िक़्हिल इजमालिया। तुरुक़ से क्या मुराद है, अदिल्ला, अदिल्लतुल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह की अदिल्ला, अल इजमालिया लेकिन इजमाली, यानी ये क़वाइद हैं, वहियल क़वाइदुल आम्मा अल्लती यहताजु इलैहल फ़क़ीह। ये आम क़वाइद है जो मुसन्निफ़ ने कहा कि तुरुक़ुल फ़िक़्हि तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाल, फ़िक़्ह की अदिल्ला लेकिन इजमाली एतबार से, तो इसकी मुराद है क़वाइद। यानी ये जो उसूल फ़िक़्ह है इसमें हम देखते हैं कि ये उसूल जो हम कहते हैं मसलन अल अम्रु यदुल्लु अलल वुजूब, अल अम्रु यदुल्लु अलल वुजूब, यही है तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाल, यानी क़वाइद, आम क़वाइद। जब हम कहते हैं अल अम्रु यदुल्लु अलल वुजूब तो ये क्या है, इजमाली तौर पर हमने एक आम कायदा बयान किया, लेकिन हमने कोई पर्टिकुलर मसला डिस्कस नहीं किया, हमने एक आम कायदा बयान किया। आम कायदा क्या हमने कहा, अल अम्रु यदुल्लु अलल वुजूब, अन्नही यदुल्लु अलत तहरीम। इसी तरह इजमा ये हुज्जत है वगैरह, क़ियास, इस्तिसाब हम कहेंगे, यही क्या है, इसी से मुसन्निफ़ की मुराद यही है, तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमाल, यही है, यानी आम क़वाइद। लेकिन तफसीली जो है, तफसील हम किस में देखते हैं, फ़िक़्ह में हम तफसील देखते हैं, फ़िक़्ह में हम तफसील देखते हैं। जब फ़क़ीह कोई मुअय्यन मसला डिस्कस करता है, पर्टिकुलर मसला कोई डिस्कस करता है, तो उसमें हम तफसीली अदिल्ला देखते हैं। जब वो किसी शय के बारे में कहता है कि ये शय हराम है, ये शय हलाल है, ये शय मुबाह है, ये मुस्तहब है, उस वक़्त वो तफसीली तौर पर अदिल्ला बयान करता है। तो तफसीली अदिल्ला, तफसीलन किसी मसले का बयान करना, ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ये फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखता है। ये जो हमने कहा तुरुक़ुहु अला सबीलिल इजमा, जो मुसन्निफ़ ने कहा, इससे मुराद है आम क़वाइद, उसूल फ़िक़्ह के आम
قواعد جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. مثلا اس کی مثال الامر للوجوب جو ہم نے ابھی کہا. اور فرمایا وکیفیت الاستدلال بہا، پہلے کہا طرقہ علی سبیل الاجمال، پھر فرمایا وکیفیت الاستدلال بہا، اور اس سے استدلال کیسے کرے، استدلال کی کیفیت کیسے ہو، کس سے؟ طرقہ، اس ادلہ جو اصول فقہ جو ادلہ ہیں، فقی ادلہ ہیں، اس سے ہم استدلال کیسے کریں، وہ بھی اصول فقہ کی تعریف میں شامل ہیں. ای کیفیت الاستدلال بطرق الفقہ الاجمالیہ، یہ اجمالی جو ہم نے کہا اجمالی ادلہ فقہی ہیں، اس سے استدلال کیسے کرے. وذالک، وہ کیسے ممکن ہے؟ بمعرفت دلالات الالفاظ وشروط الاستدلال. اب ہمارے پاس قواعد تو ہیں، اصول فقہ ہم جانتے ہیں الامر یدل علی الوجوب، اور ہمارے پاس ٹیکسٹ بھی ہے، نص بھی ہے، مثلا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ہم اس سے کیسے یہ اخذ کریں کہ یہ اس سے نماز کا وجوب ہمیں نماز کا وجوب اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ نماز کے وجوب پر دلالت، یہ نص ٹیکسٹ دلالت کرتا ہے، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ بمعرفت دلالات الالفاظ، یہ اہم ہے، الفاظ کی دلالات، کہ لفظ جو ٹیکسٹ میں وارد ہوا ہے اس سے کیسے ہم اخذ کریں، یہ لفظ کس پر دلالت کرتا ہے. وشروط الاستدلال، اور استدلال کی شرائط کیا ہیں. مثلا یہ جو لفظ ٹیکسٹ میں آیا ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ ہیں، اصول فقہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن لفظ ٹیکسٹ میں جو لفظ ہے وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ العموم والخصوص، کہ وہ عام ہے یا خاص ہے، یا مطلق ہے یا مقید ہے وغیرہ، اس میں مفہوم مخالفہ شامل ہے کہ یا نہیں، یہ کس سے ہمیں معلوم ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معرفت ہو کس کی؟ دلالات الالفاظ، الفاظ کن پر، کس چیز پر دلالت کرتی ہے. تو اس لیے لازم ہے کہ ضروری ہے کہ ہمیں عربی لغت کی معرفت ہو اور الفاظ کے دلالات کی بھی معرفت ہو. جس کے پاس عربی نہیں ہے وہ اچھے سے استنباط نہیں کر سکتا، اس کے اکثر استنباطات جو وہ استنباط کرے گا، نصوص سے استنباط کرے گا، وہ اکثر کیا ہوں گے؟ وہ غلط ہوں گے. اسی لیے ہمیں معلوم ہے کہ فقیہ یا عالم وہ اسی وقت، ایک شخص اسی وقت عالم یا فقیہ ہوگا جب اس کے پاس لغت کا، عربی لغت کا علم ہو. عربی لغت کے بغیر کوئی شخص عالم یا فقیہ نہیں ہو سکتا. اب اسی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مصنف نے جو ابواب اصول فقہ بیان کیے ہیں، اصول فقہ کے ابواب جو بیان کیے ہیں، سب ڈویژنز اس کے بیان کیے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے یہ تعریف بیان کی، مصنف نے جو تعریف بیان کی وہ کیا ہے؟ اصول فقہ کی تعریف بیان کی طرقہ علی سبیل الاجمال وکیفیت الاستدلال بہا. لیکن ضروری ہے کہ ہم اسے ایڈ کریں، اس تعریف پر ایڈ کریں وحال المستفید، وحال المستفید. یہ زیادہ اچھی تعریف ہے مصنف کی تعریف سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. حال المستفید سے مراد یعنی مفتی جو جواب دینے والا ہو، یا مستفتی جو استفسار کرے، جو سوالات یہاں سے کرے، جو پوچھے مفتی سے، ان کا حال جاننا بھی یہ کس میں شامل ہے؟ اصول فقہ کی تعریف میں شامل ہے. حال المستفید، مستفید سے دونوں مراد ہیں، ایک تو مفتی بھی مراد ہے اور دوسرا مستفتی، پوچھنے والا بھی مراد ہے اور جواب دینے والا بھی مراد ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ورقات میں بھی دیکھیں گے کہ مصنف نے مجتہد، تقلید، اجتہاد کے بارے میں بحث کی ہے کہ اجتہاد کس کے لیے جائز ہے، کون اجتہاد کر سکتا ہے، تقلید کس کے لیے جائز ہے، کس پر تقلید واجب ہے وغیرہ، اجتہاد کے کیا شرائط ہیں، اجتہاد کے کیا اصول ہیں، وہ مصنف آگے جا کر بیان کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصول فقہ سے ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ اس تعریف سے جو مصنف نے تعریف بیان کی ہے، اس تعریف پر ہم وہ حال المستفید بھی ایڈ کریں، یعنی مفتی اور مستفتی ان کے احوال. اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں وابواب اصول الفقہ. اب مصنف ابواب اصول الفقہ بیان کرتے ہیں، اصول فقہ کے ابواب یعنی اس کے سب ڈویژنز، اصول فقہ کے سب ڈویژنز وہ بیان کرتے ہیں. اقسام الکلام، کلام کے اقسام.
وأقسام وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. یہ سارے کیا ہیں؟ ابواب اصول فقہ میں یہ اصول فقہ کے ابواب ہیں، یہ سب ڈویژنس ہے. اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو الگ سے بیان کرتے ہیں. اب پہلے وہ اقسام الکلام ڈسکس کرتے ہیں. فاما اقسام الکلام، پس جہاں تک اقسام الکلام، کلام کے اقسام، کلام کی تقسیم کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کلام ہے، کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کی تعریف ہے اللفظ المفید، مفید لفظ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. مثلا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اسے ہم کلام کہیں گے. اگر کوئی کہے مثلا یہ کتاب، صرف کہے یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ مفید کلام ہے؟ یہ مفید کلام نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کا انتظار کریں گے کہ وہ آگے کچھ اور کہے، کیونکہ یہ کلام یہ فائدہ والا کلام نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا. لیکن جب وہ کہے کہ یہ کتاب پرانی ہے، یہ کتاب نہیں ہے مثلا، تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا، اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے، کیونکہ اس نے ہمیں فائدہ دیا. اسے ہم کہیں گے یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے. جو ادھورا سینٹنس ہوگا وہ کلام نہیں ہے. تو کلام کی تعریف کیا ہے؟ اللفظ المفید، یہ مفید کلام ہے جو فائدہ دے. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، پھر مصنف کہتے ہیں کہ کم از کم جس سے کلام کی ترکیب ہو وہ کیا ہے؟ اسمان، وہ دو اسم ہیں. یعنی جسے ہم کلام کہیں اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ وہ کس سے مرکب ہوگا؟ دو اسم ہوں گے، وہ دو اسم ہوں گے. مثلا اس کی مثال جو ہم نے ابھی دی، اس کی مثال ہم نے ابھی دی، وہ کیا ہے؟ اللہ ربنا، اللہ تعالی ہمارا رب ہے. اللہ بھی اسم ہے، رب بھی اسم ہے. کی دوسری مثال، مثلا دوسری مثال دیجئے کوئی، ھذا کتاب، مثلا ھذا کتاب وغیرہ ایسی مثالیں ہیں. یہ دو اسموں سے مرکب ہیں. او اسم او فعل، یا کم از کم جس سے ہمیں کلام حاصل ہوگا وہ کیا ترکیب ہوگی؟ ایک اسم اور ایک فعل. مثلا کوئی مثال، قام زید، زید اٹھا. خرج مدرس، مدرس نکلا. ذهب طالب وغیرہ. یہ کیا ہیں؟ اسم اور فعل سے مرکب ہیں. اور حقیقت میں نحویین کے نزدیک صرف یہی بنیادی دو ترکیبیں ہیں. بنیادی دو ترکیبیں کیا ہیں؟ یا تو دو اسما ہوں گی، دو اسم ہوں گے، یا فعل اور اسم ہوگا. مصنف نے لیکن کہا ہے او فعل و حرف، یا فعل اور حرف ہوگا. فعل صرف ایک فعل ہوگا اور ایک حرف ہوگا. مثلا ما قام، وہ نہیں اٹھا. ما قام، ما کیا ہے؟ حرف ہے. قام کیا ہے؟ قام ہے فعل ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو قامہ ہے یہ صرف فعل نہیں ہے، اس میں فاعل بھی مستتر ہے. اصل میں کیا ہے؟ ہوا ما قامہ، کیونکہ قامہ میں فاعل مستتر ہیں. کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ حرف اور فعل سے ہم کوئی مفید کلام بنا سکتے ہیں، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ ما قامہ، وہ نہیں اٹھا، وہ اس میں فاعل اس میں مستتر ہے. تو اس سے صرف حرف اور فعل سے ہم نے کلام نہیں بنایا، بلکہ اس میں فاعل بھی موجود ہیں. پھر کہا مصنف نے او اسم و حرف، یا ایک اسم ہوگا یا ایک حرف ہوگا. مثلا یا اللہ، یا کیا ہے؟ حرف ہے، اللہ کیا ہے؟ اسم. تو مصنف نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مفید کلام ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ یا اللہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ، اس میں مستتر کیا ہے؟ ادعو اللہ. اصل میں کیا ہے؟ کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں. اس میں یہ ادعو وغیرہ یہ مستتر ہے. اسی لیے صحیح یہی ہے کہ کلام یا تو دو اسم ہوں گے اس میں، یا اس میں اسم اور فعل ہوگا. اس کے بغیر کلام، مفید کلام ہم حاصل نہیں کر سکتے.
پھر کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا وَالْكَلَامُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَمْرٍ وَنَهْيٍ. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف وَالْكَلَامُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ. اب ایک اور تقسیم ہے کلام کی، لیکن کس اعتبار سے؟ متکلم کے اعتبار سے. متکلم کس اعتبار سے کلام کرے گا؟ یا تو وہ کوئی حکم دے گا کسی فعل کے کرنے کا، یا وہ کسی فعل کے نہ کرنے کا حکم دے گا، یا وہ کوئی خبر دے گا کسی شے کے بارے میں، یا وہ پوچھے گا، یا وہ کسی شے کے بارے میں خبر کے متعلق پوچھے گا. یہ ایک قسم ہے. والکلام ینقسم الی امر و نہی. امر مثلا، امر کی مثال ہم کیا دیں گے؟ مثلا قوم، قوم اٹھو. مثلا اشرب الماء، چائے پیو وغیرہ، یہ پانی پیو وغیرہ. یا نہیں کسے کہیں گے ہم؟ لا تشرب، لا تغضب، لا تأکل وغیرہ. و خبر، یا خبر ہوگی. مثلا خبر میں ہم کہیں گے، کیا کہیں گے خبر میں؟ ہاں جی، زید صالح، محمد قائم، محمد کھڑا ہے. الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہوا ہے. مثلا یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور ہے واستخبار یا استخبار، خبر طلب کرنا. استخبار آپ کو معلوم ہوگا فعل میں جب ہم سین ایڈ کرتے ہیں تو استفعال، یہ کیا ہمیں یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ طلب کا فائدہ دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں استغفار. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. تو استخبار کا معنی کیا ہے؟ کسی شے کے بارے میں خبر طلب کرنا. مثلا ہم کہیں گے کیا زید آیا؟ مثلا کیا زید آیا، یا اور کوئی خبر اس کے بارے میں ہم کہیں گے. مثلا حل جاء مدرس، کیا استاد آیا وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ استخبار سے ہم کہیں گے، کسی شے کے بارے میں خبر معلوم کرنا. اب یہ جو ہے یہ اصل میں بلاغی جو علماء ہیں، بلاغیون، وہ اسے تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام یا تو انشاء ہوگا یا خبر. انشاء یا خبر. خبر یعنی جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ، جس کے بارے میں کیا ہم کہیں، جس کی ہم یا تو تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے. جیسے ہم نے کہا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. تیسرا شخص کہہ سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا یا اس نے سچ بولا. اسے کیا ہم کہیں گے؟ یہ خبر ہے. خبر جس کے بارے میں جس کی ہم یا تو تکذیب کر سکتے یا تصدیق کر سکتے ہیں. دوسری قسم ہے انشاء. انشاء میں ہم ایسا نہیں کر سکتے. مثلا ہم کہیں گے، اگر میں آپ کو اکتب لکھو، اس کی تکذیب یا تصدیق آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس نے سچ یا جھوٹ کہا؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے انشاء ہے. اسی طرح نہیں، لا تکتب، مت لکھو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انشاء ہے. پھر مصنف نے کہا وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَىٰ تَمَنٍ وَعَرْضٍ وَقَسَمٍ. اس کی ایک اور تقسیم ہے. وہ کیا ہے؟ کلام کی ایک اور تقسیم ہے، یا تو عرض ہوگا. مصنف نے کہا إِلَىٰ تَمَنٍ، تمنی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وش کرنا، کسی محبوب شے کی وش کرنا، تمنا کرنا. مثلا لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس لوٹے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تمنا. اسے کہتے ہیں وتمن. وعرض، عرض یعنی کسی شے کا طلب کرنا لیکن جس میں نرمی ہو، یعنی جسے ہم سجیشن کہیں گے. مثلا میں آپ کو کہوں پانی پیو، یا آپ یہ چائے وغیرہ پیو. مثلا کوئی شخص گھر میں مہمان آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ چائے پیجیے، کھانا کھائیے وغیرہ. یہ اس وقت امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے؟ نہیں، وہ حکم نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی عرض ہوتا ہے. ہم اسے کسی شے کے کرنے میں، کسی فعل کے کرنے کی طلب کرتے ہیں، لیکن اس میں رفق ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جسے ہم یا سجیشن کہیں گے یا ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عرض ہے. عربی میں اسے عرض کہتے ہیں. وقسم، یا تو قسم، جیسے ہمیں معلوم ہے واللہ، تاللہ وغیرہ، اللہ کی قسم وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کلام ہے. اسے بھی عربی میں کلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ فائدہ
ہمیں دیتی ہیں. اب یہ جو اقسام ہیں تمنی، عرض، قسم، یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے کیا خبر ہے؟ یہ انشاء ہے، یہ انشاء ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے. مثلا کوئی شخص کہے کاش جوانی پھر سے لوٹے، ہم کہیں گے کہ اس نے سچ یا جھوٹ کہا؟ نہیں، کیونکہ اس نے خبر نہیں دی، بلکہ اس نے تمنا کی، وش کی کہ کاش جوانی پھر سے لوٹے. تو یہ ہے ایک دوسری قسم. پھر ہیں مصنف نے پھر ایک اور قسم بیان کی ہیں، ومن وجہ آخر، ایک اور قسم دوسرے اعتبار سے، ینقسم الی حقیقت و مجاز. یہ اہم مسئلہ ہے، حقیقت اور مجاز. کلام کی تقسیم ہوتی ہے حقیقت یا مجاز. اب مصنف نے کہا فالحقیقہ، حقیقہ کیا ہے؟ ما بقی فی الاستعمال علی موضوعه، ما بقی فی الاستعمال علی موضوعه. کلام کی تقسیم مصنف نے حقیقت اور مجاز میں کی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی تعریف مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو باقی رہیں استعمال میں علی موضوعه، اپنے موضوع پر، یعنی جس معنی کے لیے کوئی خاص اسم وضع کیا گیا ہو اسی معنی میں وہ مستعمل ہو، اسی معنی میں وہ مستعمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقہ. مثلا کلمۃ اسد، اسد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شیر کو. للحیوان المفترس، جو ہم نے یہ اسد استعمال کیا اس کے ہم نے حقیقی معنی مراد لیے. یہ کس میں مستعمل ہوا؟ اپنے حقیقی معنی میں جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے عربی میں حقیقہ کہتے ہیں. مصنف نے کہا یہ حقیقہ ہے. وقیل، اس نے دوسری تعریف بیان کی ہے، مستعمل فیما اصطلح علیہ من المخاطبہ، مستعمل فیما اصطلح علیہ من المخاطبہ، یا جو استعمال کیا جائے فیما اصطلح علیہ، یعنی اصطلاحی معنی میں استعمال کیا گیا ہو، اصطلاحی معنی میں وہ استعمال کیا جائے. یہ اصطلاحی معنی ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء، فقہاء، اصولیون اصطلاحی تعریف بیان کرے، وہ کسی خاص اسم کو دوسرے معنی میں، اصطلاحی معنی میں لے، بلکہ عرف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، عرفی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسماء جو ہیں انہیں اصطلاحی اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنے اصل معنی میں. مثلا وَإِن لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ، اگرچہ وہ اپنے موضوع پر، اصلی معنی پر قائم نہ ہو. مثلا كالصلاة فی الہیئۃ المخصوصہ، مثلا صلاح کا لفظ، صلاح کا لفظ، صلاح کے اصل معنی کیا ہیں؟ دعا کے، لیکن جب ہم صلاح لفظ پڑھتے ہیں تو ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نماز مراد، ایک مخصوص عمل مراد لیتے ہیں. وَكَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ، اسی طرح عرب جو ہیں وہ دابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کن جانوروں کے لیے؟ جن کے 4 ٹانگیں ہو، ان کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ دابہ. لیکن اصل معنی جو دابہ کے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر ایک چیز جو زمین پر چلے، ہر ایک جاندار جو زمین پر چلے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اصل معنی کیا ہے دابہ کے؟ جو زمین پر چلے، جاندار جو بھی زمین پر چلے، چاہے انسان ہو، چاہے 4 زانوں والا کوئی جانور ہو، یا انسیکٹ کوئی وغیرہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ دابہ. لیکن انہوں نے ایک دابہ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دابہ وہ جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں. تو اب اصل معنی سے، یہ اصل معنی میں اب استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ اصطلاحی معنی، جسے عرف نے بنایا، جسے عرف نے بنایا. یہ ہے مستعمل فیما اصطلح علیہ من المخاطبہ. تو ہم نے کہا کہ یہ اس میں عرفی حقیقت بھی آئی اور شرعی حقیقت بھی آئی. والمجاز، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں مجاز کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو ہے حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ جو اصل معنی میں استعمال ہو، جو اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہو، یا اس معنی میں، یعنی یا اصطلاحی معنی میں، چاہے وہ اصطلاحی معنی شرعی ہو یا عرفی ہو. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. اب ہے مجاز. والمجاز، اس کے مقابلے میں مجاز ہے.
وہ کہتے ہیں اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں ما تجوز عن موضوعه ما تجوز عن موضوعه، جو اپنے اصل معنی سے تجاوز کرے، جو اصل معنی سے تجاوز کرے. جاز یجوز جوزن وغیرہ، اجازہ وغیرہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ تجاوز کرنا، یہ تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے اسے مجاز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اصل معنی سے تجاوز کرتا ہے. ما آئی یعنی ما تعدی به عن موضوعه، جو اپنے اصل معنی سے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو اسے وہ تجاوز کرے. اس کی مثال ہے، ہم نے حقیقت کی مثال کیا دی؟ اسد، کیونکہ وہ اپنے اصل میں معنی میں استعمال ہوا. میں کہوں گا کہ میں نے شیر دیکھا مثلا، تو آپ کیا معنی مراد لیں گے؟ میں نے اصل میں شیر دیکھا. اب اگر میں کہوں رأیت اسدن یرمی، میں نے شیر کو مارتے ہوئے دیکھا، تیر مارتے ہوئے دیکھا، تو آپ اسد کے کیا معنی لیں گے؟ اب یہ شیر نہیں ہو سکتا کیونکہ شیر تیر نہیں مار سکتا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اسد سے، شیر سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی، بہادر آدمی اس سے مراد ہے. واضح؟ تو اسد کا اصل معنی ہے شیر، لیکن یہاں ہم نے مراد لیا بہادر آدمی. یہ ہم نے بہادر آدمی اس سے کیوں مراد لیا؟ اسد ہی ہم نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ان میں ایک مناسبت ہے. بہادر آدمی کے لیے ہم نے اسد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ ایک مناسبت ہے. وہ مناسبت کیا ہے؟ بہادری کی. چونکہ شیر بہادر ہیں اس لیے ہم نے بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا اسد. کشمیری اپنی لینگویج میں بھی ہم ایسا استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کشمیری میں، ہم کہتے ہیں کہ کسی جو شخص اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فولاد ہو، فولاد ہم کہتے ہیں. فولاد کسے کہتے ہیں؟ فولاد ہم آئرن کو کہتے ہیں، لوہا. ہم اسے لوہے کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوہا ہے؟ لوہا سے لوہا مراد نہیں ہے، بلکہ کیونکہ لوہا مضبوط ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ آدمی لوہے جیسا ہے، یعنی یہ بھی مضبوط ہے. ہر ایک لینگویج میں ہم ایسا دیکھتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. اسے عربی کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، ان المجاز، یہ مصنف نے کہا ما تجوز عن موضوعه، یہ مصنف کی تعریف ہے. لیکن دوسری تعریف بیان کی جاتی ہیں، اس سے دقیق تعریف ہے. ان المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضعه ثان لمناسبة بينهما. یہ دقیق ہیں اور سہل بھی ہیں، آسان بھی ہے. وہ کہتے ہیں، کچھ علماء مجاز کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، ان المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الاول، جو اصل موضوع کے لیے اصل جو معنی ہے لفظ کے، اسے ہٹا کر کس معنی کی طرف لیا جائے؟ الی وضعہ ثانی، دوسرے وضع کی طرف اسے ہٹایا، دوسرے وضع کی طرف اسے منتقل کیا جائے. ایک اصل معنی جو ہے وہ اصل معنی مراد نہ لی جائے بلکہ دوسرا معنی مراد لیا جائے. وہ کون سا معنی؟ الی وضعہ ثانی، وہ اس کا دوسرا وضع ہے. ایک تو معنی ہم کہیں گے کہ ایک معنی، ایک اسم فلان معنی کے لیے، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ اصل ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ دوسرا معنی ہے، لیکن وہ بعید ہے، دور ہے، پہلے سے دور ہے، لیکن ان دونوں میں مناسبت ہے. لمناسبت بینہما، لیکن دونوں میں مناسبت ہے. اب ہم دوسرا معنی کب مراد لیں گے؟ جب کوئی قرینہ ہو. میں کہوں گا رأیت اسدن، میں نے شیر دیکھا، آپ کیا مراد لیں گے؟ اصل معنی مراد لیں گے، اصل جس کے لیے یہ اسم اصل میں وضع کیا گیا ہے. لیکن جب میں کہوں گا رأیت اسدن یرمی، میں نے دیکھا کہ شیر تیر مار رہا ہے، تو آپ کیا مراد لیں گے؟
کوئی بہادر آدمی آپ مراد لیں گے. کیوں آپ مراد لیں گے؟ کیونکہ قرینہ ہے. قرینہ کیا ہے؟ تیر مارنے کا. شیر تیر نہیں مار سکتا. اب اس میں مناسبت ہے، اسی لیے میں نے دوسرا معنی مراد لیا. لیکن پہلا اور دوسرا معنی بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. اسد شیر ہے، یہ انسان نہیں بن سکتا. اسد انسان کے لیے استعمال مت نہ ہوگا، لیکن میں نے اسد ایک انسان کے لیے استعمال کیا. لیکن کس اعتبار سے؟ بہادری کے اعتبار سے، اور جب میرے پاس کوئی قرینہ تھا. قرینہ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس میں مناسبت ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے ہی کہا. اب ہے مصنف کہتے ہیں والحقیقہ اما لغویہ و اما شرعیہ و اما عرفیہ. اب جب مصنف نے پہلے حقیقت کی تعریف بیان کی، پھر مجاز کی تعریف بیان کی، اب پھر سے مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے یا تو وہ لغوی حقیقت ہوگی یا و اما شرعیہ و اما عرفیہ. یا تو وہ لغوی حقیقت ہوگی لغت کے اعتبار سے، یا شرعی ہوگی یا عرفی ہوگی. اس سے مراد کیا ہے؟ مثلا حقیقہ لغویہ وہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی اللغہ. اصل معنی میں کسی اسم کا استعمال ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ لغوی حقیقت ہے. مثل جیسا ہم نے کہا اسد وغیرہ کی ہم نے تعریف دی، یا اسی طرح سیام، الصیام مثلا. اس کی یہ جو سیام لفظ ہے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ فہو فی اللغۃ الامساک، رکنا. الامساک، سیام کا لغوی معنی کیا ہے؟ الامساک، رکنا. جب میں سیام کا اصل معنی کیا ہے؟ رکنا. جب میں اس معنی میں اسے استعمال کروں اسے کیا ہم کہیں گے؟ حقیقہ لغویہ. حقیقت میں ہم نے حقیقہ معنی میں ہم نے اسے استعمال کیا، لیکن یہ معنی کیا ہے؟ لغوی حقیقت ہے. یہ لغوی اعتبار سے ہم نے اسے استعمال کیا. دوسری حقیقہ جو ہوتی ہے حقیقہ شرعیہ، جس لفظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اصل معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ یا تو اصل حقیقہ لغویہ ہوگی یا وہ اصل حقیقہ شرعیہ ہوگی. مثلا جسے ہم نے مثال دی صلاح کی، وہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی الشرع. ہم ایسا لفظ جسے استعمال کیا گیا ہو فیما وضع له فی الشرع، جسے شریعت میں کسی خاص معنی میں وضع کیا گیا ہو. مثلا صلاح کو شریعت نے ایک خاص معنی میں وضع کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخصوص افعال جس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور انتہا سلام سے ہوتی ہے. ایک خاص جس میں ہم خاص افعال اور اقوال کہتے ہیں تعبد کے اعتبار سے، جو ہم فعل اقوال وغیرہ کہتے ہیں. تو یہ حقیقہ کیا ہے؟ یہ حقیقہ شرعیہ ہے. یہ مجاز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حقیقہ شرعیہ ہے. اسے ہم نے شرعی حقیقت میں مراد لیا. اور تیسری کیا ہے؟ حقیقہ عرفیہ، عرف کے اعتبار سے. وہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی العرف. عرف میں کسی لفظ کو خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے اس میں استعمال کرنے، جب وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفیہ ہے. اس کی حقیقت عرفی حقیقت ہے. تو حقیقت کے 3 اقسام ہیں. جب ہم کہیں گے کہ جب ہم نے کہا کہ حقیقت ہے کہ ایک اسم کو اپنے اصل معنی میں استعمال کیا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ حقیقت ہے. لیکن یہ حقیقت اب 3 قسموں کی ہیں. ایک قسم لغوی حقیقت، دوسری قسم شرعی حقیقت، تیسری قسم عرفی حقیقت. مثلا جیسے ہم نے کہا دابہ کی مثال ہم نے دی، یا اسی طرح غائط، قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا او جاء احد منکم من الغائط، یا اگر تم میں سے کوئی غائط سے آئے. غائط جو ہے غین الف پھر حمزہ اور طا، غائط. او جاء احد منکم من الغائط، الغائط ایسے ہیں، من الغائط، من الغائط قرآن میں استعمال ہوا ہے. اب جو یہ جو غائط لفظ ہے اس کے اصل معنی جو ہے وہ ہے المکان المنخفض، المکان المنخفض، منخفض یعنی
پست زمین جو ہو، پست زمین جو ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غائط، جو اصل زمین سے نیچے ہو، جسے ہم کشمیری مثلا دوب کہیں گے، تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غائط۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اگر کوئی تم میں سے غائط سے آئے، اس کی مراد کیا ہے کہ آپ پست زمین سے آؤ، اس کی مراد کیا ہے؟ غائط سے مراد ہے پیشاب۔ اب دیکھیے، چونکہ پیشاب کہاں کیا جاتا ہے؟ قضاء حاجت، جب زمین پست ہو۔ اب یہ جو عرب ہیں انہوں نے اب غائط کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ پیشاب کے لیے استعمال کیا، کیونکہ وہ قضاء حاجت کہاں کرتے ہیں؟ پست زمین میں۔ اب انہوں نے پست زمین کی یہ جو اسم ہے اس کے لیے، پست زمین کے لیے اسم ہے غائط، انہوں نے اب اسے کس معنی میں استعمال کیا؟ پیشاب کے معنی میں استعمال کیا۔ اب یہ ہے غائط، جب کہے گے غائط سے مراد پیشاب ہے، یہ حقیقی معنی ہوگا غائط کا، لیکن اس حقیقت کو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقہ عرفیہ، یہ عرفی حقیقت ہوگی۔ اسی طرح اب مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ جو حقیقت اور مجاز ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ کیا واقعی کلام کی تقسیم حقیقت اور مجاز میں ہوتی ہے کہ نہیں، کیا واقعی عربی لغت میں حقیقت اور مجاز ہے کہ نہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے کیا قرآن میں ایسا استعمال ہوا ہے، کیا قرآن میں ایسے کچھ الفاظ ہیں جو مجاز میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس میں بہت بڑا علماء نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، اس میں معرکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے، اس میں بہت زیادہ لکھا بھی گیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ یا جو اس کے قائلین ہیں انہوں نے، یا جو اس کے رد میں جو کہتے ہیں کہ مجاز یا حقیقہ اور مجاز یہ عربی لغت میں نہیں ہے، اس کی تقسیم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا معاصرین میں سے علماء یا امام شنقیطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب اضواء البیان ہے، مشہور تفسیر ہیں، بہترین تفسیر ہیں، انہوں نے بھی اس کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ اب مختصر ہم کہیں گے کہ اس کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں، اس کے متعلق علماء کے دو موقف ہیں۔ جمہور علماء، جمہور اصولیون کا موقف یہی ہے کہ عربی لغت میں حقیقت اور مجاز شامل ہے، کلام کی تقسیم حقیقت اور مجاز میں ہوتی ہیں اور عربی لغت میں مجاز ہیں۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ عربی لغت میں مجاز بالکل موجود ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو لفظ مجاز استعمال کیا وہ کس نے استعمال کیا ہے؟ پہلے جو لفظ مجاز استعمال کیا گیا وہ کیا ہے معتزلہ نے، اور معتزلہ میں سے پہلے جس نے اسے استعمال کیا ہے وہ ہے جاحظ۔ جاحظ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جاحظ وہ عربی لغت میں بہت بڑے ادیب، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عربی لغت جو ہے، عربک لٹریچر جو ہے، اس میں 4 بنیادی کتابیں ہیں، اس کی 4 بنیادی کتابیں ہیں۔ جو ادب اللغہ العربیہ ہیں اس کی 4 بنیادی کتابیں ہیں لٹریچر میں، وہ ہیں البیان والتبیین، پہلے بیان کی جاتی ہیں۔ البیان والتبیین جاحظ کی عربی لغت میں بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح مسلم ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ادب الکاتب ایک کتاب ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب مبرد کی الکامل اس میں شامل کی جاتے ہیں، اور تیسری کتاب ابو علی القالی کی کتاب ہے النوادر یا الامالی، اس کا نام ہے النوادر۔ یہ 4 کتابیں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بنیادی 4 کتابیں ہیں عربی لغت کی۔ اب جاحظ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جاحظ بہت ہی بڑا عالم تھا لغت کا، لیکن وہ معتزلی تھا، اس نے پہلے مجاز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ معتزلہ وہ تو صفات کا انکار کرتے ہیں تقریباً، انہوں نے اسی لیے کہا کہ یہ لفظ کوئی صفت جب قرآن میں وارد ہو یا حدیث میں وارد ہو، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقی اس کے حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ مجاز ہے، یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے، اس کے مجازی معنی ہے۔
لیکن جو علماء جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ بہت ہی کم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لغت عرب میں، عربی لغت میں عرب حقیقہ اور مجاز یہ تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ان کا کلام جو ہے وہ الفاظ جو استعمال وہ کرتے ہیں ان کی صرف حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، وہ ساری حقیقت ہے. کیونکہ وہ جو حقیقت ہے جسے آپ مجاز کہتے ہو وہ اصل میں حقیقت ہے. وہ حقیقت دو قسموں کی ہیں. ایک حقیقت جو لفظ میں موجود ہوتی ہیں اپنے لفظ میں انفرادی طور پر، اور دوسری حقیقت جو ترکیب سے معلوم ہوتی ہے، جو ترکیب سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا جیسے ہم نے مثال میں کہا، میں کہوں گا کہ میں نے رأیت اسدًا، میں نے شیر دیکھا. شیر سے مراد کیا ہے؟ شیر ہی. یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہمیں صرف لفظ سے ہی ہمیں انفرادی طور پر لفظ سے معلوم ہوئی. اب یہ حقیقت میں لفظ حقیقت استعمال کر رہا ہوں، اب یہ حقیقت ہمیں ترکیب میں بھی معلوم ہو سکتی ہے. جب میں کہوں، جو ہم نے مثال دی، رأیت اسدًا یرمی، میں نے شیر کو تیر مارتے ہوئے دیکھا. وہ کیا کہیں گے؟ جو مجاز کے قائل ہیں وہ کیا کہیں گے کہ لفظ اسد جو ہے یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے، اس کے مجازی معنی مراد ہے. لیکن جو مجاز کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت مراد ہے. یہ حقیقت ترکیب سے ہمیں معلوم ہوئی. جو سینٹنس کی ترکیب ہے رأیت اسدًا یرمی، اس ترکیب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے اسد شیر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی اس سے مراد ہے. یعنی جب میں نے کہا رأیت اسدًا یرمی، جب کوئی عربی کہے گا رأیت اسدًا یرمی، میں نے شیر کو تیر مارتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے یہ سنا، یا جب عربی آپس میں ایسے بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں لفظ اسد سنتے ہی شیر دماغ میں نہیں آتا ہے، بلکہ جب میں نے کہا رأیت اسدًا یرمی، میں نے شیر کو تیر مارتے ہوئے دیکھا، انہیں پہلے ہی دماغ میں کیا آیا؟ کہ یہ بہادر آدمی ہے. نہ کہ انہیں پہلے ذہن میں شیر آیا، پھر انہوں نے شیر کے جو حقیقی معنی اسد کے ہیں اس سے انہوں نے دوسرا معنی مراد لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ہی میں نے کہا کہ میں نے اسد کو تیر مارتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کیا مراد لیا؟ پہلے ان کے ذہن میں کیا آیا؟ یہ بہادر آدمی ہے. مثلا اس کی مثال ہم کشمیری میں دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثلا کسی کی تعریف میں ہم کہیں گے یہ شخص بہت ہی سخی ہیں، یہ شخص بہت ہی اچھا آدمی ہے، یا کسی کی مخالفت کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شرابی ہیں. پھر ہم کشمیری زبان میں کہتے ہیں کہ محلس چھپائی، محلس چھپاتا. ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ محلہ. ہم نے کہا محلس چھپائی. لیکن جو ہم نے کہا کہ محلس چھپائی، یہ جب ہم نے یا آپ نے سنا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا دماغ میں لیں گے؟ ہم محلے والے مراد لیں گے، آدمی، نہ کہ محلے میں جو راستے ہیں، جو دیواریں ہیں، جو مکانات موجود ہیں، ہم وہ مراد نہیں لیں گے. ہم کیا مراد لیں گے؟ آپ میں سے کسی نے، جب میں نے کہا کہ محلس چھپائی، آپ میں سے کسی کے ذہن میں آیا کہ محلے کے مکانات، محلے کے دیوار آپ کے ذہن میں آئے؟ نہیں، بلکہ پہلے ہی کیا ہمارے ذہن میں آیا؟ یہ لوگ اس سے مراد ہیں. جو قرآن میں مثلا کہا گیا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ قریہ گاؤں سے پوچھے جس میں ہم تھے. یا قرآن میں آیا ہے وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا آپ عیر کہتے ہیں قافلے کو، قافلے سے آپ پوچھے. یا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ گاؤں سے پوچھے. لیکن یہ جو مجاز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ جو ہے، اس میں اہل القریہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَاسْأَلْ اہل القریہ، گاؤں والوں سے آپ پوچھیے. لیکن اس میں اہل محذوف ہیں. جو مجاز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ المجاز الناقص ہیں. وہ ہم انشاءاللہ ہم اگلے سنڈے پڑھیں گے، کیونکہ مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، اس میں اہل لفظ حذف کیا گیا ہے. یہ جو قریہ ہے یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے. لیکن جو مجاز کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجاز وغیرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت میں استعمال ہوا ہے. ترکیب سے انہوں نے عرب ترکیب سے، اس میں جو سینٹنس میں ترکیب استعمال ہوئی ہے، ترکیب سے انہیں سمجھ میں آیا یہ جو فرمایا گیا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھے. جب میں نے کہا گاؤں سے پوچھے تو ہمارے ذہن میں پہلے ہی آیا، عرب کے ذہن میں پہلے ہی آیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟
گاؤں والے، نہ کہ گاؤں میں دیواریں، یہ جو باغ وغیرہ مکانات ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ حقیقت ہے، یہ مجاز نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت کے جو معنی ہم نے اس میں سے لیے، وہ کس سے ہم نے لیے؟ ترکیب سے ہم نے وہ حاصل کیا۔ یا اسی طرح اس کی مثال ایک دی جاتی ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف؟ الی ربک، اگر ہم لفظی معنی بیان کریں گے، ہم کیا معنی بیان کریں گے؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے سایہ پھیلایا۔ کیا اس سے مراد ہے، کیا آپ نے اپنے رب کی ذات کی طرف دیکھا؟ کسی نے اسے ذات مراد لی؟ الم ترا الی ربک قرآن میں کیا استعمال ہوا؟ اپنے رب کی طرف، کیا آپ نے رب کی طرف دیکھا؟ اپنے رب کی طرف دیکھا۔ لیکن اس سے ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے کہ اس نے کیسے سایہ پھیلایا۔ جب یہ قرآن کیونکہ قریش کی لغت میں نازل ہوا، جب قریش والوں نے، چاہے کفار ہو یا صحابہ ہو، جب انہوں نے یہ قرآن سنا، یہ آیت سنی، تو اس میں سے کسی نے اسے ایسے نہیں سمجھا کہ اس سے مراد ہے رب کی طرف، رب کی ذات کی طرف دیکھنا، یا ان کے ذہن میں پہلے ایسا معنی نہیں آیا، پھر اس معنی سے، اصل معنی سے انہوں نے کہا کہ اصل معنی مراد نہیں، اس سے اصل معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے دوسرا معنی مراد ہے جسے مجاز کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ جو ہی انہوں نے سنا الم تر الی ربک کیف مد الظل، تو ان کے خیال میں کیا آیا؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو جو علماء اس کا انکار کرتے ہیں، مجاز کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو حقیقت ہم نے ترکیب سے لی، وسأل قریہ، جو آپ کہتے ہیں کہ قریہ لفظ مجاز میں استعمال ہوا ہے، مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اسی طرح الم تر الی ربک، یہ مجاز ہے، یہ مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم نے ترکیب سے معلوم کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ وسأل القریہ میں یہ قریہ یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تو معنی میں اس سے فرق پڑے گا، نہ ہی تفسیر میں، نہ کسی عقیدے کے خلاف ہیں وغیرہ۔ اس میں اگر کوئی کہے گا کہ اس سے مجاز مراد ہے، تو ہم کہیں گے چلیے اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہم نے کہا کہ پہلے اسے کنہوں نے استعمال کیا؟ معتزلہ نے۔ جب صفت کی آیت قرآن میں آتی ہے، مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس کو کہ آپ نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ کو کیا ہوا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب معتزلہ چونکہ وہ تعویل کرتے ہیں یا کچھ اعتبار سے وہ انکار بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ید جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مجاز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب صفات کی آیات میں وہ مجاز کہیں گے کہ اس میں مجاز استعمال ہوا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، اب ایسا یہ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، یہ بدعتی قول ہے، یہ بدعہ ہے، صفات کی تعویل کرنا بدعت ہے۔ اب اسی کو استعمال کرتے انہوں نے اب صفات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اسے اب وہ مجاز، انہوں نے اب مجاز کا استعمال کیا اور صفات کی تعویل یا اس کا انکار کیا۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ مجاز مراد نہیں ہے، اور اصل یہی ہے کہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے کہ جب کوئی کلمہ، جب لفظ آئے، اسے حقیقی معنی میں لیا جائے گا۔ اصل یہی ہے کہ اسے حقیقی معنی میں لیا جائے گا۔ مجاز تب مانا جائے گا جب کوئی قرینہ ہو۔ اور ہم کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں کیا قرینہ ہے کہ ہم اس سے حقیقت مراد نہیں لیں گے؟ قرآن جو صفات ہوئے ہیں اس کے حقیقی معنی ہے۔ اہل سنت کا موقف یہی ہے۔ اگر ید استعمال ہوا ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کی کیفیت وغیرہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم کہیں گے
جیسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہے، اللہ تعالیٰ کے ویسے ہاتھ ہیں. یا اسی طرح حدیث میں آیا ہے اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب ہم کوئی کہے گا کہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن مخلوق کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، خالق کے اعتبار سے ممکن ہے. اسی لیے جب بھی صفات کا مسئلہ ہو، تعویل، انکار وغیرہ، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خالق کو مخلوق پر قیاس کیا، ایسا یہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے، یہ اللاجیکل ہے. اسی لیے آپ خالق کو مخلوق پر قیاس نہ کریں. اسی لیے جو صفات وارد ہوئی ہیں، چاہے حدیث میں صفات ہو یا قرآن میں صفات وارد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہیں. نہ ہم اس کا انکار کریں گے، نہ تعویل کریں گے، نہ اس کی مشابہت وغیرہ بیان کریں گے. تو انہوں نے مجاز کا سہارا لے کر اب صفات کی تعویل وغیرہ کی، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر باقی آیات میں وہ کہیں گے کہ مجاز ہے، ہم کہیں گے چلیے ٹھیک ہے، اس میں ہم لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ کہیں گے کہ نہیں صفات کی آیات میں مجاز وغیرہ ہیں، تو ہم کہیں گے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تھا حقیقہ اور مجاز کے بارے میں. اب مصنف نے اس کے آگے مجاز کی بھی کچھ تھوڑی بہت تفصیل بیان کی ہے، انشاءاللہ اگلے سنڈے وہ ہم پڑھیں گے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد ذا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادة